السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہم رب جلیل کی حمد و ثنا کرتے ہیں، صفات اور اسماء کی ستائش کرتے ہیں، پھر معاد کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد رب جلیل و جمیل سے اپنے تعلق کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ساری تعلیم اس کریم رب نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں سکھائی ہے۔ عزیزان ذی احتشام، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عرش عظیم کے خزائن میں سے، کنوز میں سے دو کنز، دو خزانے مجھ کو ایسے عطا فرمائے ہیں جو میرے لیے خاص ہیں۔ ایک سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ایک سورہ فاتحہ۔ حدیث قدسی میں، حدیث ربانی میں آتا ہے کہ رب جلیل نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب جلیل فرماتے ہیں حمدنی عبدی حمدنی امتی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بندی نے میری تعریف کی۔ جس وقت بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رب جلیل فرماتے ہیں ثنا علی عبدی ثنا علی امتی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری بندی نے میری ثنا کی۔ تو یہ صورت مبارکہ قرآن عظیم کی ام الکتاب بھی ہے، قرآن عظیم کا دیباچہ بھی ہے، قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب و برکات اور اشارات اور الطاف اس سورہ پاک میں جمع ہوتے۔ تعریف دراصل اللہ کی ہے، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نعت ہے وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے مناصب، سارے مراتب، سارے معجزات، ساری خصوصیات، سارے شمائل، ساری برکتیں، ساری اکملیتیں، ساری جامعیتیں، ساری رفعت رب جلیل نے عطا فرمائی ہے۔ باقی یہ دنیا میں اگر ہم خوشگوار منظر دیکھیں، اس کی تعریف کریں، تو یہ خوشگوار منظر کس نے برپا کیا ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس کا مدبر کون ہے؟ اس کا منتظم کون ہے؟ رب جلیل ہے۔ تو دراصل تعریف اللہ کے لیے، تعریف کسی کے لیے نہیں، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، عالم امر کا رب، عالم خلق کا رب، ظاہر کا رب، باطن کا رب، معانی کا رب، ناسوت کا رب، اکنون و اعیان ثابتہ کا رب اور اعیان خارجہ کا رب، دنیا کا رب، آخرت کا رب، تمام چیزوں کا رب۔ ہزار معنی عالمین کے کیے جا سکتے ہیں اور کیے گئے ہیں۔ رب کا مطلب مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، بدی بھی ہے، فاطر بھی ہے، مربی بھی ہے، رزاق بھی ہے، سب کچھ۔ رب جو ہے وہ صفات کا مجموعہ ہے۔ رب جو خالق ہے، رب جو فاطر ہے، رب جو بدی ہے، رب جو رزاق ہے، رب جو مطیع ہے، رب جو رقیب ہے، رب جو قائم ہے، رب جو حیون ہے، رب جو قیوم ہے، رب جو ستار ہے، رب جو غفار ہے، رب جو غفور ہے، رب جو عفو ہے، رب جو مجید ہے، رب جو حمید ہے، رب جو غنی ہے۔ رب میں سب صفات ہیں۔ اب
الحمدللہ رب العالمین سے ایک ہیبت اور جلال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک عارف اور ایک سالک اپنی طبعیت میں رب جلیل کے حوالہ سے ہیبت پاتا ہے، جلال پاتا ہے. یہ جلال اور یہ ہیبت ادب پر آراستہ کرتے ہیں، ادب کی طرف متوجہ کرتے ہیں. لیکن سالک اور عارف کو تو عشق کی ضرورت ہے، قرب کی ضرورت ہے. وہ جو غنی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہل یار وطن اگ دیشم چ دیار شمل رے ہل پو ہشم پہ خبرو چینا اورم خبرے. اس کے فوراً بعد الرحمن الرحیم. وہ رب ضرور ہے لیکن وہ رحم کرنے والا مہربان ہے. فوراً ہجر کے بعد وصال کا سما پیدا ہو جاتا ہے، قرب کا سما پیدا ہو جاتا ہے. مالک یوم الدین، یہ معاد ہے کہ تمہارا لوٹنا، تمہارا انقلاب، تمہارا جمع ہونا، تمہارا واپس آنا، تمہاری ریسوریکشن ہمارے پاس. یہ کچھ کہنے کے بعد پھر بندہ اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے. اے اللہ ثابت ہو گیا، واضح ہے، حق ہے، متصدق ہے، متحقق ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ تعلق، مضبوط تعلق، مکمل تعلق، غیر مشروط تعلق. اب مدعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تیری حمد کا راستہ، تیری ربوبیت کا راستہ، تیری رحمت کا راستہ، تیری رحیمیت کا راستہ، آخرت کی فلاح کا راستہ، تیری عبودیت کا راستہ، تیرے استعانت کا راستہ، اس پر ہمیں دوام عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، دوام، مداومت، عزیمت، استقامت. سورہ الفاتحہ مومن کا ترانہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب راستہ مشخص کر دیا گیا، بتا دیا گیا. صراط الذین، یہ راستہ غیر معروف نہیں، یہ معروف ہے، یہ مشخص ہے، یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ عرفہ ہے، یہ بابرکت ہے، یہ سعادتوں کی اماج گاہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم ہستیوں کا راستہ. منعم علیہم کون؟ سب سے پہلے منعم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اولو العزم من الرسل سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابو البشر علیہ السلام، پھر تمام رسل عظام 313 علیہم السلام، پھر تمام انبیاء اکرام 1,24,000 علیہم السلام. اس کے بعد ساجدین، مقربین، عالین، صادقین، صدیقین، شہداء، صالحین. منعم علیہم ہستیوں کا راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جو تیری حمد سے برگشتہ ہوئے، تیری رحیمیت سے اور رحمانیت سے درکنار ہوئے، معاد سے غافل ہوئے، تیرے ساتھ تعلق ان کا ٹوٹ گیا، تیری عبادت نہیں کی یا عبادت میں شرک کیا، جو ہدایت سے برگشتہ ہو گئے، جو منعم علیہم کے راستہ سے دور جا پڑے، ضد، عناد، سرکشی، تمرد، تکبر، تطرف اور طاغوتیت کا راستہ اختیار کیا، اور اس وجہ سے تیرے غضب کا استحقاق پائے، تیرے نزدیک ملعون ہوئے، معدوم ہوئے، مغضوب ہوئے اور بھٹک گئے، گمراہ ہوئے. جب تیرا
غضب ان پر نازل ہوا، تیری ناراضگی کا شکار ہوئے تو راہ حق سے، راہ مستقیم سے، سوا السبیل سے، سبل السلام سے، قصد السبیل سے، سبیل نور سے، سبیل الرشاد سے وہ بھٹک گئے، گمراہ ہوئے۔ اے اللہ ان کے راستوں سے ہمیں بچانا، ہمیں راہ حق سے روشناس کرنا، ملتفت کرنا، اس پر دوام بخشنا، اور یہ راستہ جو سیدھا تیرے بزمی دیدار پر جا کے منتج ہوتا ہے اس پر گامزن کیے رکھنا۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت رحمت للعالمین۔